قابل سب احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے 3 نکات پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے مجھے حق بات کو بیان کرنے کی توفیق دے، اور ہم جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، جو کچھ سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جن نکات پر مجھے گفتگو کرنی ہے ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور مکرم کون ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ مقرب بندہ کون ہے، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ تو آئیے پہلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور مکرم کون ہے۔ تمہید کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، اس کو منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان رسولوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے مراتب میں تفاوت رکھا، یعنی کسی کو کسی نبی پر فضیلت دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ جن انبیاء کو اللہ رب العزت نے باقی انبیاء پر فضیلت دی ان میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، اور ان میں اور سب سے افضل نبی، تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی ہے، اور پھر صحابہ کرام کے اندر بھی تفاوت پایا جاتا ہے، مراتب کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس تفاوت کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے، اور اللہ رب العزت کا خطاب صحابہ کرام سے ہے کہ صحابہ کرام لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے تم میں سے جو ایمان لائے اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہ دوسرے بعد میں آنے والے صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، یہ جو صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا رتبہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ جو تفاوت ہے فضائل و مناقب کے اندر، یہ خود صحابہ کرام کے اندر بھی ہے، انبیاء کے اندر بھی تھا
اور صحابہ کرام کے اندر بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العزت عام اہل ایمان میں، عام مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے، اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لے، اس کو دوسرے لوگوں پر اللہ رب العزت ترجیح دے، اس کو فوقیت دے، اس کو فضیلت دے، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ اور بعض اوقات بظاہر ایک انسان بہت معمولی معلوم ہوتا ہے، بظاہر ایک انسان معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں 3 واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسواک توڑنے کے لیے بھیجا۔ وہ درخت پہ چڑھے، مسواک توڑتے ہوئے ہوا چلی، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، ان کی پنڈلیاں دبلی پتلی تھیں۔ صحابہ اکرام ہنسنے لگے اور تعجب کا اظہار کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما تضحکون، تم کس بات میں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا نبی اللہ من دقت ساقی، ہم عبداللہ بن مسعود کی دبلی پتلی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہیں، ہمیں ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں پہ حیرت ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، تم ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، حیرانگی کا تعجب کا اظہار کر رہے ہو، جبکہ ان کی یہ 2 دبلی پتلی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ثابت ہوں گی، جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ثابت ہوں گی ان کی یہ دبلی پتلی پنڈلیاں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ بظاہر وہ دبلے پتلے انسان تھے، لیکن مقام و مرتبہ کتنا اللہ کے ہاں کہ 2 پتلی پنڈلیوں کا وزن جبل احد سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا۔ دوسرا واقعہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، ایک شخص کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما رأیکم فی ھذا، یہ جو گزرنے والا انسان ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا رجل من اشراف الناس، یہ تو بڑا معزز آدمی ہے، معزز لوگوں میں سے ایک ہے۔ ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع، اللہ کی قسم یہ تو ایسا شخص ہے کہ یہ کسی بھی گھر کے اندر پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اور اگر یہ کسی بھی معاملے کے اندر شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اس کی بات کو سنا جائے گا، یہ بڑا معزز آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور شخص وہاں سے گزرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا ما رأیکم فی ھذا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ تو فقیر غریب درویش مسلمانوں میں سے ایک ہے۔ ھذا واللہ حری ان خطب الا ينکح، یہ تو اس لائق ہے کہ اگر یہ کسی بھی گھر کے اندر پیغام نکاح بھیجے تو اس کو کوئی بھی اپنی بیٹی کا نکاح دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، اور اگر یہ سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، اور اگر یہ بات کرے گا تو اس کی بات کو سنا تک نہیں جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں پہلا شخص اور اس دوسرے شخص کے مرتبے میں لوگوں کی نظر میں کتنا فرق ہے، کہ پہلا شخص معزز لوگوں میں وہ پیغام نکاح بھیجے تو قبول کر لیا جائے، وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو مان لیا جائے، وہ بات کرے تو لوگ اس کی بات سننے کے لیے بےتاب ہو جائیں، لیکن یہ دوسرا، یہ فقیر آدمی درویش، اس کی بات کو سننے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا خیر
من ملء الارض مثل هذا، وہ جو پہلا آدمی ہے نا، اس کے ساتھ اگر زمین بھر جائے، وہ پہلا آدمی اگر اس جیسے لوگوں کے ساتھ زمین بھر جائے، تو یہ جو شخص ہے، یہ جو بعد میں آنے والا شخص ہے جس کو آپ نے کہا کہ یہ فقیر ہے، اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا، یہ زمین میں وہ جو معزز لوگ ہیں، وہ چاہے زمین ان کے ساتھ بھر کیوں نہ جائے، یہ اکیلا شخص ان سب سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، فقیر ہونے کے باوجود اس کو یہ مقام و مرتبہ کیسے مل گیا کہ جو لوگوں کی نظر میں، جو شخص لوگوں کی نظر میں معزز ہو، مکرم ہو، اگر اس کے ساتھ اگر زمین بھر جائے تو اللہ کے نزدیک ان کی اتنی قدر نہ ہو جتنی قدر اس فقیر آدمی کی ہے۔ اس فقیر آدمی کا مقام و مرتبہ کیسے بڑھ گیا، اس پر بھی ذرا غور کریں۔ تیسرا واقعہ سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا، صحابہ اکرام میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ دیہات میں رہتا تھا، دیہات سے جب مدینہ میں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے ہدیے کے طور پر کچھ چیزیں لاتا تھا، اور جب وہ مدینے سے واپس جانے لگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ہدیے کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے تھے۔ ایک دن یہ شخص بازار میں کھڑا تھا، اپنا کچھ سامان بیچ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے اور پیچھے سے جا کر اس کو اپنے بازوؤں میں لیا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ یہ مزاح ہو رہا تھا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس شخص نے کہا، واللہ تجدنی کاسدا، اللہ کی قسم آپ اگر مجھے بیچیں گے تو میری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی، میں تو بڑا ہی سستا بک جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن عند اللہ لست بکاسد، تم لوگوں کی نظر میں تو حقیر ہوگے، لوگوں کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی، لیکن عند اللہ لست بکاسد، تم اللہ کے ہاں سستے نہیں ہو، عند اللہ غال، تم اللہ کے ہاں بہت مہنگے ہو، بہت قیمتی ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بہت ویلیو ہے۔ میرے بھائیوں، ان تینوں واقعات میں ذرا غور کریں، کس طرح ان کمزور اور درویش قسم کے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام و مرتبہ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کے حسن عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رب اشعث مدفوع من الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حدیث پہ ذرا غور کرنا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پراگندہ بالوں والے، مدفوع بالابواب، اگر وہ لوگوں کے دروازوں پر جائیں تو لوگ ان کو دھکے دے کے باہر دھکیل دیں، ان کو پیچھے دھکیل دیں۔ ایسے لوگ جو پراگندہ حالت، لوگ ان کو دروازوں سے پیچھے دھکیل دیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اتنے معزز و مکرم ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا کے اللہ رب العزت سے کوئی بات کریں کہ اللہ میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں کہ تو نے میرا یہ کام ضرور کرنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی قسم کو ضرور پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ درویش قسم کے لوگ، جن کی لوگوں کے ہاں کوئی عزت نہیں، لوگوں کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس قدر معزز و مکرم، اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ یہ اگر قسم بھی دیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، الا اخبرکم بخیر عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں جو سب سے بہتر اللہ کا بندہ ہے وہ کون ہے؟ کیا اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الضعیف المستضعف، وہ کمزور آدمی، وہ فقیر درویش آدمی، المستضعف، جس کو لوگ بھی اپنی نظروں میں حقیر سمجھتے ہوں، ذو الطمرین، اور وہ بہت فقیر ہو، درویش ہو، اس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آج مال کو سلام کیا جاتا ہے، بینک بیلنس کو سلام کیا جاتا ہے، دنیا کو سلام کیا جاتا ہے، کوٹھی کو سلام کیا جاتا ہے، بنگلے کو سلام کیا جاتا ہے، اچھی گاڑی کو سلام کیا جاتا ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر کون ہے؟
کمزور درویش جس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی قیمت نہیں. لو اقسم علی اللہ لابر قسمہ اگر اس جیسا بندہ اللہ رب العزت کو قسم دے کے بھی کوئی بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، مقام و مرتبہ کی انتہا دیکھیے، اللہ کی نظروں میں مقام و مرتبہ کی انتہا دیکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن. گاڑی پیچھے ہٹا دو. یہ ایک گاڑی ہے جس کا نمبر ہے 1356654 ٹویوٹا آئرس ٹویوٹا ییرس. بہرحال 1356654. اس گاڑی نے کسی گاڑی کو بلاک کر رکھا ہے. خصوصی جگہ پہ کھڑی ہے. اچھا، خصوصی جگہ پہ کھڑی ہے. تو جس بھائی کی یہ گاڑی ہو ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر جائیں اور اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا کے کسی اور جگہ پہ پارک کریں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اے ابی بن کعب میں تمہیں لم یکن الذین کفروا سورت پڑھ کے سناؤں. یہ سورۃ البینہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ سورت آپ کو پڑھ کے سناؤں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پہ وحی نازل ہوتی تھی، جن پہ قرآن نازل ہوتا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ سورت ابی بن کعب کے سامنے پڑھیں، ان کو پڑھ کے سنائیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وسمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو سورۃ البینہ پڑھ کے سناؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے. فجعل ابی یبکی، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط مسرت کی وجہ سے رونے لگے. میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کے ہاں مقام و مرتبے کی انتہا کہ اللہ رب العزت اپنے عرش سے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس صحابی کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ کے سنائیں. یہ مقام و مرتبہ ابی بن کعب کو کیسے مل گیا؟ میرے بھائیو، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے حسن عمل کی وجہ سے اور ان کی باقی نیکیوں کی وجہ سے. تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے ایک انسان اللہ کی نظروں میں مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں معزز و مکرم بن سکتا ہے؟ ان اعمال میں سر فہرست تقوی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں، ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قوموں میں قبیلوں میں تقسیم کر دیا. کیوں؟ یہ قومیں قبیلے کس لیے ہوتے ہیں؟ لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے. ورنہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت کی نظروں میں، اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ معزز و مکرم بننا چاہتے ہیں تو پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ہر قسم کے جھوٹ کو چھوڑ دیں اور اسی طرح فراڈ اور دھوکہ دہی کو چھوڑ دیں، فریب کو چھوڑ دیں. لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں، رشوت لینا دینا چھوڑ دیں، خیانت کرنا چھوڑ دیں. اور میرے بھائیوں، اللہ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خلوتوں کے اندر اپنی خلوتوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھیں، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کریں. آج لوگ خلوتوں کے اندر بہت ساری بے حیائی کی باتیں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بہت سارے حیاسوز مناظر کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. اگر تقوی پرہیزگاری ہے تو پھر اس طرح کی بے حیائی سے اور اس طرح کے برے کاموں سے بچنا ہوگا. اللہ کے ہاں معزز و مکرم بننا چاہتے ہو تو پھر تقوی اختیار کرو اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ. اسی طرح ایک انسان کا جو اچھا عمل ہے وہ انسان کو
اللہ رب العزت کے ہاں معزز و مکرم بنا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ عمر لمبی اور اس کا عمل اچھا ہو تو وہ سب سے بہتر ہوگا۔ پھر پوچھا گیا من شر ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون سا ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کا عمل بہت برا ہو۔ میرے بھائیو، ہمیں ذرا اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے ہمارا عمل کس قسم کا ہے۔ آج ہم 40 سال سے زیادہ، 50 سال سے زیادہ، 60 سال سے زیادہ ہماری عمر ہے، ایک لمبی عمر اللہ رب العزت نے دی ہے، لیکن اس لمبی عمر میں ہمارا عمل کس قسم کا رہا ہے اور اب کس قسم کا عمل ہے؟ اگر تو اچھا عمل ہے، اچھے عمل ہم کرتے رہے ہیں اور اچھے عمل کر رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ اور اگر لمبی زندگی پانے کے باوجود، 40 سال، 50 سال، 60 سال پانے کے باوجود اگر ہم اچھے عمل نہیں کر سکے اور ابھی بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے، ہمارے اعمال برے ہیں، تو پھر ہم لوگوں میں سب سے برے ہیں، سب سے بدتر ہیں۔ اللہ کے ہاں پھر ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ اگر ہمارے پاس دولت ہو، بینک بیلنس ہو، کوٹھی بنگلہ ہو اور ہمارے پاس مال ہو، لیکن اگر ہمارا عمل اچھا نہیں تو پھر اللہ کی نظر میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک انسان دنیا کے اندر آنے والی آزمائشوں پر صبر کر کے اللہ کے ہاں عزت اور مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لیکون لہ عند اللہ المنزلہ، ایک آدمی اللہ کے ہاں اس کی ایک منزلت مقرر ہوتی ہے، ایک مرتبہ مقرر ہوتا ہے، فما یبلغها بعمل، لیکن وہ اپنی منزلت پر اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ اب اس کی ایک منزلت مقرر ہے، اللہ کے ہاں اس کے ایک مقام مقرر ہے، لیکن عمل کے ذریعے وہ وہاں پر پہنچ نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فما یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، ایسی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں، کبھی جناب جسمانی امراض میں، کبھی ٹینشن، کبھی فکر، کبھی خاندان کے مسائل، اپنے بیوی بچوں کے مسائل، اور اسی طرح دوست احباب کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو آزماتا ہے کہ حتی یبلغہ ایاہ، وہ جب ان آزمائشوں کے اندر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان آزمائشوں میں صبر کے بدلے میں اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو مقام اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائشوں میں دنیا میں میرے بھائیوں پریشان نہ ہوا کریں۔ آزمائشیں آتی ہیں انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، آزمائشیں آتی ہیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور جس اللہ کو اس نے ناراض کیا ہے اس اللہ کو وہ راضی کر لے، اس لیے مصیبتیں آتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور چیز جس کے ذریعے آپ اللہ کے ہاں معزز و مکرم بن سکتے ہیں وہ ہے دین کا علم۔ دین کا علم انسان کو معزز و مکرم بناتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتا ہے۔ کن کے مقام و مرتبہ کو؟ جن کو اللہ رب العزت نے دین کا علم دیا ہوتا ہے۔ دین کا علم انسان کو معزز و مکرم بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علماء، دین کا علم رکھنے والے، اہل علم، اور وہ لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، جاہل قسم کے لوگ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، حدیث توجہ سے سنیے گا کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اور آسمان والے اور زمین والے حتی النمل فی جحرہا، یہاں تک کہ ایک چیونٹی اپنی سوراخ کے اندر، وحتی الحوت، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں جو تیرتی ہیں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ سب کے سب رحمتیں، اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے اور باقی ساری مخلوقات
اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لمعلمی الناس الخیر، جو کہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں. خیر کی تعلیم دینے والے لوگوں کے لیے کائنات کی ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے. یہ ہے وہ مقام و مرتبہ جو اللہ رب العزت اہل علم کو دیتا ہے، دین کا علم رکھنے والے لوگوں کو دیتا ہے. علماء کی قدر کو پہچانو میرے عزیز بھائیوں. آج دنیا دار ہماری نظروں کے اندر بڑے معزز ہوتے ہیں، بڑے مکرم ہوتے ہیں، لیکن علماء کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا ہے. علماء کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں علماء کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. پھر عزیز بھائیوں، حضرت سفیان بن عیینہ یہ ایک سلف صالحین میں سے ایک بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 80 حج کیے تھے. 80 حج. وہ کہا کرتے تھے ارفع الناس منزلۃ عند اللہ من کان بین اللہ و بین عبادہ. لوگوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ شخص وہ ہے جو کہ اللہ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. اللہ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کون ہوتا ہے؟ ہم العلماء ہم الانبیاء والعلماء. اللہ اور لوگوں کے درمیان انبیاء ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے اور انبیاء لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیمات پہنچاتے ہیں. پھر اس کے بعد علماء ہوتے ہیں جو کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ پہلا نقطہ تھا کہ سب سے زیادہ معزز و مکرم اللہ کے ہاں کون ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. سب سے زیادہ مقرب کون ہوتا ہے اللہ کے ہاں؟ میرے بھائیو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. میرا رب بہت قریب ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ رب العزت کا تقرب کس کو حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے. اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں. مال و دولت کے حصول میں نہیں کہا، دنیا کے حصول میں نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے کن کو سبقت لے جانے والا قرار دیا؟ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اولئک المقربون. یہ اللہ رب العزت کے قریبی ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، مال و دولت انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتے، الا یہ کہ انسان اگر اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرے، تو پھر یہ مال بھی اللہ کے قریب کر سکتا ہے، ورنہ یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا الی اللہ زلفا. تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یہ جو چیزیں ہیں، نہ مال تمہیں ہمارے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں ہمارے قریب کر سکتی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے، فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو جنت کے بالا خانوں کے اندر نعمتیں دی جائیں گی. تو مال و دولت کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے اللہ کا تقرب نہیں ملتا، بلکہ اچھے عمل کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے. ہاں، اگر آپ مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو آپ نیک بناتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، آپ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اولاد نیک ہوتی ہے، اچھی صالح اولاد ہوتی ہے، تو پھر اس کے ذریعے بھی انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. وہ کون سے اعمال ہیں میرے بھائیوں؟ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں. وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے فرائض پہ عمل کر کے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرائض کے بعد پھر نوافل کا رتبہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. میرا بندہ میرا سب سے زیادہ قرب کس چیز کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے؟ اس چیز کے ذریعے جس کو میں نے اپنے بندے پہ فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو فرض کیا میرے بھائیوں؟ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ یہ نماز نفل ہیں. یہ کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟
5 وقتی نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں؟ نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں؟ فرضیت کو مانتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے یا نہیں ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ استطاعت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ اور ان سے بھی بڑا فریضہ جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا. یہ سب سے بڑا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا اپنے بندوں پہ، اللہ کے بندے جب ان فرائض کو پورا کریں گے، فرض چیزوں پہ عمل کریں گے، تو وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے والے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد نوافل ہیں. فرض نمازیں بھی پڑھیں اور نفل نماز بھی پڑھیں. فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کی سنتیں پڑھتے رہیں. اسی طرح نماز چاشت ہے، اسی طرح نماز تہجد ہے، اور عموماً مطلق نفل نماز ہے. نفل نماز کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. اور پھر جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور بندہ جب کسی بھی شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے فرائض کی پابندی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل. اور نوافل میں قیام اللیل، قیام اللیل کے ذریعے بھی انسان اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ رات کے آخری تہائی حصے کے اندر. فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. اگر تم اس گھڑی کے اندر یعنی رات کے آخری تہائی حصے کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ایسے کرو. رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت آ کے پکارتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ. کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. من یسألنی فاعطیہ. کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، اس کو عطا کروں. اللہ رب العزت کی طرف سے پکار آتی ہے اور فجر تک، صبح صادق تک یہ پکار آتی رہتی ہے. تو جو بندہ اس گھڑی کے اندر رات کے آخری تہائی حصے میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے. اسی طرح سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسجد واقترب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. کس کے قریب ہو جاؤ؟ یہ لوگ جو سو رہے ہیں نا یہ فرنٹ سیٹ کے اوپر، یہ بہت بڑی یعنی عجیب سی بات ہے. یہ اچھا نہیں لگتا اس طرح کہ آپ سامنے بیٹھے ہوں اور آپ سو رہے ہوں. میرے بھائیوں متربع ہو جائیں. واسجد واقترب، اللہ نے فرمایا سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں. کس کے قریب ہو جائیں؟ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں. انسان جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور بلکہ اپنے سارے اعضاء کو جھکا دیتا ہے، اور اس کا جو سب سے زیادہ معزز اور مکرم جو عضو ہے انسان کا وہ چہرہ ہے، جب اپنے چہرے کو بھی جھکا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتا ہے، چہرے کو جھکا دیتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بلکہ وہ حدیث میں یہ ہے کہ غالباً ربیعہ بن اسلم الکعبی تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو اور باقی ضرورت کی چیزیں لاتے تھے. ایک دن وہ اسی طرح وضو کا پانی لائے اور بعض ضرورت کی چیزیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سل، تم مجھ سے مانگو، سوال کرو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس صحابی نے کیا کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی، میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور مانگنا ہے مانگو. کہا نہیں، بس یہی مانگ رہا ہوں، اسی چیز کی تمنا ہے، اسی چیز کی آرزو ہے.
اور اسی چیز کی تڑپ ہے کہ آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر تم کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو۔ جس قدر زیادہ تم سجدے کرو گے، جس قدر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گراؤ گے، اپنے آپ کو جھکاؤ گے، اسی قدر تمہاری یہ تمنا پوری ہوگی، تم کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ میرے بھائیوں، سجدے کی حالت میں اگر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے، تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ساتھ بھی حاصل ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر اس پروگرام کے اندر معزز مائیں بہنیں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، خواتین اسلام موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے خواتین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ کس طرح اللہ کا تقرب حاصل کر سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام اعمال کے ذریعے جہاں مرد اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام بھی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتی ہیں۔ لہذا خواتین اسلام بھی فرائض اسلام کو پابندی سے ادا کریں، اللہ کی فرض کردہ چیزوں کو پابندی سے ادا کریں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، باقی اللہ کے فرائض ہوں، اور اسی طرح نوافل، اور اسی طرح سجدہ سجود، کثرت سجود۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل جو خواتین کو کرنا ہے، جس کے ذریعے خواتین اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب پہنچ سکتی ہیں، اللہ کا سب سے زیادہ تقرب حاصل کر سکتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کریں اور بغیر کسی اشد ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے المرأة عورہ، عورت پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب یہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، یہ عورت اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب یہ گھر کے اندر ہی نہیں، گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں، بلکہ گھر کی گہرائی کے اندر ہوتی ہے۔ گھر کے اندر ایک خاص کمرہ جو ہوتا ہے، اس کی گہرائی کے اندر، جب وہ اس کمرے کی گہرائی کے اندر ہوگی تو وہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریبی ہوگی۔ خواتین اسلام کو گھروں کے اندر ٹھہرے رہنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، بغیر کسی اشد ضرورت کے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، دینی پروگرام ہو، جس طرح یہ دینی پروگرام ہے، اسی طرح خطبات جمعہ یا باقی دروس لیکچرز ہوتے ہیں، ان کے نکلنا دینی کام کے لیے الگ بات ہے، اور اس کے لیے بھی شروط ہیں کہ مکمل باپردہ ہو کر کے خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ اسی طرح باقی ضرورتیں اگر ان کے لیے باہر نکلنا ہو۔ میرے بھائیوں، ایک اور عمل جس کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اسلام کے اندر، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ کس کی؟ ماں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں، اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا، کہا امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا آپ نے، فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی جو مستحق ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنی ماؤں کی ناقدری نہ کیا کرو، اپنی ماؤں کی گستاخی نہ کیا کرو، اپنی ماؤں کو نہ جھڑکا کرو، اپنی ماؤں سے بدتمیزی بد اخلاقی نہ کیا کرو۔ بیوی سے اگر بدتمیزی ہو جائے تو وہ پھر بھی قابل برداشت ہے، لیکن ماں سے اگر بدتمیزی ہو، اللہ نے فرمایا لا تقل لہما اف، اور تم اپنے والدین کے سامنے تو اف تک بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ولا تنہرہما، اپنے والدین کو جھڑکا بھی نہ کرو۔ وقل لہما قولا کریما، باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے اپنے والدین سے بات کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے ایک عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا تھا، اس نے انکار کر دیا، وہ کسی اور جگہ پہ نکاح کرنا چاہتی تھی، میرے لیے وہ راضی نہیں ہوئی، چنانچہ میں نے غیرت میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ۔ تو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، ماں تو فوت ہو گئی ہے۔
تو کہا کہ چلو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک شخص جو وہاں پر موجود تھا کہنے لگا عبداللہ بن عباس، آپ نے اس آدمی سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا اعلم عملا اقرب الى اللہ من بر الوالدہ، میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو انسان کو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو۔ ہاں ایک عمل ہے اور وہ ہے بر الوالدہ، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب کرنے والا عمل میں کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر تمہاری والدہ زندہ ہو تو اپنی والدہ کی خدمت کرو اور اس سے اچھا سلوک کرو اور اس کی خدمت کر کے نیکیاں کماؤ، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ماں کی خدمت کے ذریعے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے انسان اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ آخری بات یہ، میں نے کہا تھا کہ میں 3 نکات پر گفتگو کروں گا۔ سب سے زیادہ معزز و مکرم کون ہے؟ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ سب سے زیادہ مقرب کون ہے اللہ رب العزت کا؟ کس کو سب سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے؟ اس کو جو اللہ کے فرائض پہ عمل کرتا ہے اور اسی طرح کثرت نوافل اور کثرت سجود اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ، آخری نقطہ، کہ سب سے زیادہ محبوب کون ہوتا ہے؟ میرے بھائیو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا، اللہ کی محرمات سے اجتناب اور پرہیز کرنے والا۔ ایک حدیث سنیے اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہوتا ہے۔ کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ یکشف عنہ کربہ، کسی کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، او یقضی عنہ دینا، یا کسی کا قرضہ اتار دیتا ہے، او یطرد عنہ جوعا، یا کسی کو کھانا کھلا کے اس کی بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، فرمایا کہ میں اگر اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی حاجت کے لیے، اس کے کسی کام کے لیے چل کے جاؤں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کسی سے کہتا ہے کہ میرا فلاں جگہ پہ کام ہے، آپ بس میرے ساتھ چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے چلے جانے کی وجہ سے میرا کام ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے اگر چل کے جاؤں تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اپنی اس مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھا رہوں۔ 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر کیا ہے؟ کسی مسلمان کے کام آنا۔ تو میرے بھائیو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معزز اور مکرم بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، دین پہ عمل کرنا ہوگا، اللہ کی محرمات سے اجتناب کرنا ہوگا، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہوگا اور اللہ رب العزت کے باقی جو احکامات ہیں ان پہ عملی طور پر ہمیں ان پہ عملی جامہ پہنانا ہوگا ان کو۔ تو اس طرح ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اللہ کی محبت ہم سب کو حاصل ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔